وسلموا على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ کو نسبت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی لیے ہم اپنا جو سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے صراط المستقیم کے جو عنوان کو ہم سن رہے تھے اس کو آج تھوڑا سا توقف کرتے ہوئے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سب سے چہیتے صحابی اور سب سے پہلے منصب خلافت پر فائز ہونے والے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ایسی ذات گرامی کے جن کا تذکرہ ان کی یاد ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سرمایہ ہے. اس کو ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے. آج کیونکہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں بیراہ روی عام ہو چکی ہے، لوگ بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں اور ان کے لیے سب سے بہترین چیز کوئی ہے. ایک طرف جدھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے فرامین ہیں، آپ نے جو ہمیں احکام دیے وہ احکام ہیں، تو دوسری طرف اس کا عملی جامہ کیسے ہم اختیار کریں، کیسے اس پر عمل کریں، اس کے لیے صحابہ کرام کی سیرت پاک. برادران عزیز، آج ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلامی قوانین سے دور ہیں، اسلامی مزاج سے دور ہیں، اسلامی اخلاق سے دور ہو رہے ہیں. اگر اس کو عام کرنا ہے تو ہمیں حضور پاک کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، صحابہ کرام کے کردار کو پڑھنا پڑے گا. اور جب تک نہیں پڑھیں گے ہم حقیقت اسلام کو نہیں سمجھ پائیں گے. برادران عزیز، اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام معلوم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اصلی نام ابوبکر ہے. یہ تو آپ کی کنیت ہے جسے اللہ نے بڑی شہرت دی، اور اتنی شہرت دی ہے کہ آپ کے اصلی نام کو لوگ نہیں جانتے. آپ کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان آپ کا اصلی نام ہے. اور اسلام کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں، حضور پاک کے پیغام سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر لمحہ، ہر مرحلہ طے فرمایا. اور آپ کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ ہے ہجرت کے سفر کی خصوصیت. وہ سفر جسے ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن اس کے اندر جو جانساری کی کیفیت ہے، جو محبت کا انداز ہے، اسے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے. وہاں پر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا رفیق سفر چنا، اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ادھر مولا علی مشکل کشا کو ذمہ داریاں دی، امانتوں کی، اور کہا کہ علی یہ میرے بستر پر تم سو جانا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ ابوبکر سواریاں تیار کرو اور ہمیں ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کا سفر شروع ہوا، اور جیسے ہی کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ حضور پاک ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ حضور پاک تھک چکے ہیں تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ دیر آپ آرام کریے۔ ایک غار وہاں موجود تھا، اور آرام کرنے کا جب ارادہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے غار میں اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، اور وہاں جو آپ نے بل پائے تو ساروں کو اپنے رومال سے بند کر دیا، ایک بل باقی رہ گیا تھا اس پر اپنا پیر رکھ دیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ایسا تھا کہ جب حضور پاک آرام فرمانا چاہے تو فرمایا کہ ابوبکر تم اپنے پیر بچھا دو، میں تمہارا زانو پر لیٹ کر آرام کرتا ہوں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اپنی ماٹی بچھا کر بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماٹی پر آرام کر رہے ہیں، تبھی کوئی کاٹنے والی زہریلی چیز آئی اور حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کاٹ زہر چڑھنے لگا۔ اب دیکھیے عالم کیا ہے، آج ہم حضور پاک کی محبت میں جب جمع ہوتے ہیں، حضور پاک کے ذکر میں جب جمع ہوتے ہیں، کیسی بے چینی، کیسی بے قراری ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بے چین و بے قرار ہیں، ذکر میں بیٹھے ہیں تو بے چین و بے قرار ہے، درود پڑھ رہے ہیں تو بے چین و بے قرار ہے۔ کس لیے، کہاں جانا ہے، سوچئے۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، آپ کو زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، زہر جسم میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، زہر کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ سرور کائنات آرام فرما رہے ہیں، سرور کائنات کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اب آپ اپنے آپ کو بالکل مضبوطی سے تھامے ہوئے بس یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اگر میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آنے پائے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جسم کو جنبش ہونے نہیں دے رہے ہیں، حرکت ہونے نہیں دے رہے ہیں، بالکل مستقر بیٹھ گئے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم کو تو روک لیا، لیکن شدت کے باعث میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور حضور پاک کے رخسار پر جا گر پڑے۔ میرے آقا کے چہرے انور پر جب میرے آنسو گرے، حضور پاک نے آنکھیں کھولی اور پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ شدت نظر آتی ہے، تکلیف نظر آتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے آرام پر میری جان قربان ہو جائے، لیکن یہ جسم کمزور پڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضور پاک نے کہا ابوبکر تمہارے پیر ادھر لے کر آؤ، اور حضور پاک نے اپنا لعاب دہن آپ کے پیر پر لگایا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ادھر حضور پاک کا لعاب دہن لگا اور ادھر میری ساری تکلیف، ساری جدت، سارا زہر ختم۔ حضرات عزیز آج باتیں بہت کرتے ہیں لوگ، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم حضور پاک کے لیے جان قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کہنا آسان ہے لیکن کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جنہوں نے وقت پڑی تو جان قربان کر دی، ضرورت پڑی تو مال قربان کر دیا، اپنا سب کچھ حضور پاک پر قربان کرنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی غار کا منظر ہے جو خصوصیت کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب کفار ڈھونڈتے ہوئے اہل مکہ ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، غار کا جو منہ تھا وہاں تک پہنچ گئے،
اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھ لیں یا رسول اللہ تو ہم پر نظر پڑ جائے، اگر وہ تھوڑا سا ہمارے غور کر لیں تو وہ ہم کو پا لیں گے۔ لیکن وہیں تبھی اللہ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، یہ فرمان سناتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے جو غار میں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ دونوں کوئی بے سرو سامان نہیں ہے، اگر آپ دو ہیں تیسرا پروردگار آپ کے ساتھ ہے، پروردگار کی معیت آپ کے ساتھ ہے، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ انتظام فرماتا ہے۔ کیسا انتظام ہو رہا ہے دیکھیے کہ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی کو حکم دیتا ہے کہ وہ مکڑی جالا بندے اس غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بند دیا۔ اللہ نے حکم دیا کبوتر کو کہ جا کر انڈے دے دو، وہ غار کے منہ پر بیٹھ کر کبوتر انڈے دے رہا ہے اور وہاں پر اپنے انڈوں کو لے کر بیٹھا ہے۔ جب کفار وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ قدموں کے نشان غار تک جا رہے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ مکڑی کا جالا پڑا ہوا ہے، کبوتر کے انڈے رکھے ہوئے ہیں، کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ عقل یہاں پر ایک طرف کہتی ہے کہ دیکھو قدم یہاں تک ہے، تو دوسری طرف کہتی ہے کہ کوئی آدمی اگر یہاں سے داخل ہو جائے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے گا، کبوتر اپنے انڈوں کو چھوڑ کر اڑ جائے گا۔ یہاں پر وہ علامات نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد فرمائی۔ برادران عزیز، آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اسباب کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اسباب، دنیا، دولت، طاقت، ان سے پوچھا جائے کہ یہ سب کیوں، تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا زندگی اچھی ہو جائے، کل اچھا ہو جائے، پرسوں اچھا ہو جائے، اولاد کے لیے اچھائی حاصل ہو جائے۔ اور آپ ان اسباب کو تلاش کرنے میں کیا چیز چھوڑ رہے ہیں دیکھیے۔ اور اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر نکلتا ہے، اللہ کی مرضی کی خاطر نکلتا ہے، اللہ کے دین کی خاطر نکلتا ہے، سرور کائنات کا ساتھ جو دیتا ہے، تو پھر جان لو کہ اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے، اور اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے، ایسے ایسے راستوں کو فراہم کرتا ہے جہاں سے لوگوں کی عقل نہ سوچی ہوگی۔ ہم اس بات کو غور نہیں کرتے، اور ہم کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں اس کا خیال نہیں ہے کہ دنیا کی طلب میں دین کو چھوڑنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ برادران عزیز، تو غار کے ساتھ جو ذکر قرآن میں آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، تو کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ برادران عزیز، اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق کے مقام مرتبے کو دیکھتے ہیں تو آپ کا لقب صدیق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدیق آپ کا لقب یہ کیسے ملا، کیا ہم وہ بھی جانتے ہیں؟ جب واقعہ معراج ہوا، واقعہ معراج کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لا کر اعلان کیا کہ رب نے مجھے رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کروایا، اور آسمانوں سے لامکہ کا سفر کروایا۔ تو وہاں پر جو جتنے کفار بیٹھے ہوئے تھے جو حضور پاک کے مخالف سے، انہوں نے کہا کہ آج تو موقع مل گیا ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، آج ہم ان کا انکار کر سکتے ہیں کہ اب تک حضور پاک نے کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ جس سے ہم انکار کر سکیں، جس کی مخالفت کر سکیں، لیکن آج تو بہت بڑا موقع ہمارے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر لوگوں کے ایمان کا جائزہ لینا مقصود تھا کہ جس کے دل میں ابھی ایمان مکمل نہ ہوا وہ اس واقعے سے انکار کرنے لگا، اور یہیں پر ابو جہل کو بھی موقع بن گیا۔ ابو جہل جو اسلام دشمن تھا، اسے بھی موقع ہوا کہ آج ابو بکر کی بات کی جائے،
کیونکہ یہ سب سے بڑے حضور پاک کے حامی ہیں، ہر حال میں، ہر وقت، ہر قدم پہ حضور پاک کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ہر چیز کا جواب سب سے پہلے دیتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا جواب ہوگا ان کے پاس۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے تھے، کسی کام سے شہر سے باہر تھے، حضور پاک سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، معراج کے واقعے کو حضور پاک سے نہیں سنا تھا، تمام معاملات کو آپ نے سماعت نہیں کیا تھا۔ باہر ہی ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور پوچھنے لگا، اے ابوبکر کیا آپ جانتے ہیں آپ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں سفر کو گیا ہوا تھا، ابھی میرے آقا سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے معلوم نہیں کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، لیکن تم بتا دو کہ میرے حبیب نے کیا فرمایا، میرے سرکار نے کیا فرمایا۔ تو ابو جہل تنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ آپ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گئے، مسجد اقصی سے آسمانوں کو گئے، آسمانوں سے لامکہ کو گئے اور رات ہی میں واپس بھی آ گئے۔ اور وہ طنز کرنے لگا، مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہر بات پر اپنے نبی کا ساتھ دیتے ہیں، ہر ایک مرحلے میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آقا کے ہر قدم پر ان کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ اب بتاؤ اس بات کا کیا جواب دیتے ہو؟ کیا کوئی جواب تمہارے پاس ہے ابو بکر؟ تو ابو جہل کے اس سوال پر صدیق اکبر کے چہرے پر تبسم آ گیا، ابو جہل پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے، میں اتنا بڑا اعتراض تم پر کر رہا ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا کا سفر کیا اور اس سے آگے لامکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کے اس جواب پر ابو جہل ذلیل و خوار ہو گیا، رسوا ہو گیا، نگاہیں جھکا لی، خاموش ہو گیا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے وہاں پر موجود کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے جب صدیق اکبر کے اس جواب کو سنا تو دوڑتے ہوئے حضور پاک کی بارگاہ میں آئے اور صدیق اکبر کے اس جواب کو سنا دیا تو حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا۔ اور کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی حاضر ہو گئے۔ صدیق اکبر جب حاضر ہوئے تو حضور پاک نے پوچھا، ابوبکر تم نے تو مجھ سے سنا نہیں تھا کہ تم نے کیسے تصدیق کر دی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ سفر کا معاملہ یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے، میں نے خدا کو جانا ہے تو آپ کے کہنے پر جانا ہے، میں نے قرآن کو مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے، میں نے جنت کو مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے، میرے سارے ایمان کا دار و مدار آپ کا فرمانا ہے۔ اگر آپ نے فرمایا خدا ہے تو ابوبکر نے کہا خدا ہے، آپ نے کہا قرآن ہے، ابوبکر نے کہا قرآن ہے، اسی طرح آپ نے کہا رات کے سفر میں آپ تشریف لے گئے ہیں، رات کے حصے میں آپ تشریف لے گئے، ابوبکر نے کہا آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عزیز جب آپ نے یہ معروضہ عرض کیا تو حضور پاک کے چہرے پر تبسم آ گیا اور حضور پاک نے کہا، ابوبکر تم کو معلوم ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور جبرائیل ابھی میرے پاس حاضر ہو کر خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کے ابوبکر کو اللہ نے صدیق کا لقب دیا ہے، کہ یہ وہ ہے جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں ہر حال میں۔ برادران عزیز، آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے درمیان سے دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ارے ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں جنہوں نے حضور پاک سے سنا نہیں اور کسی نے حضور پاک کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے کہا اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا۔ آج ان کے چاہنے والے، ان کے غلاموں کے بچے
دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، انہیں دین اسلام کی صحیح تعلیم نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی جو مقام و مرتبہ دل میں ہونا چاہیے ان کے دل میں موجود نہیں ہو رہا ہے، تبھی تو وہ اسلام کو چھوڑ کر دور ہو رہے ہیں۔ ان کو اسلام کا کردار بتائیے، حضور پاک کے اخلاق بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق کی محبت اور جذبہ سکھائیے، تو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ برادران عزیز، محبت حضرت ابوبکر صدیق کے تو بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن وہ واقعہ ہمارے سامنے کہ مکے کا شہر بیت اللہ کا حرم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ابتدائے اسلام میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تبھی جو سردار قریش تھے انہوں نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ حضور پاک کی طرف تکلیف اور ایذا دے، آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے، لیکن سامنے کون آ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ان کے درمیان میں اور حضور پاک کے درمیان میں کوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، اور معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اتنا زد و کوب کیا، اتنا زیادہ مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، اور جب آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا تو انداز یہ تھا، عالم یہ تھا کہ آپ کی ماں یہ سمجھ رہی تھی، آپ کی امی جان یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا بچنے والا نہیں ہے، اتنا زیادہ زخمی آپ ہو گئے، چہرہ لہو لہان ہے، جسم زخموں سے چور ہے، اور کئی دن آپ بے ہوش رہے، کئی دن تک، روایت کے مطابق 3 دن تک آپ بے ہوش رہے، ہوش نہیں آیا، گھر والے پریشان ہیں، آپ کے والدین پریشان ہیں کہ کیا ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ، کیا میرا بیٹا بچے گا یا نہیں بچے گا، بالکل بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ اس کے بعد دوا کا اثر ہوا، تھوڑا سا افاقہ ہوا، بے ہوشی سے آپ ہوش کی طرف آئے، آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے کو دیکھا، والد گرامی کے چہرے کو دیکھا تو پوچھا میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے آقا کی صحت کیسی ہے؟ مجھے اٹھاؤ، میرے آقا کے پاس لے جاؤ۔ برادران عزیز، اس حال میں بھی کسی کی فکر ہے، کسی کا ذکر ہے تو حضور پاک کا ذکر ہے، کسی کی یاد ہے تو حضور پاک کی یاد ہے۔ زبان سے کہہ دینا آسان ہے کہ میں اپنے آقا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن قربانی کی مثال دیکھنی ہے، حضور پاک کی جانثاری کی مثال دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ حضور پاک کی ذات پر کیسے قربان کیا جاتا ہے اپنے آپ کو، تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پر دیکھیے، کیسے مال کو قربان کیا جاتا ہے دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کو دیکھیے، ہم کو معلوم ہوگا کہ کیسے حضور پاک سے محبت کی جاتی ہے۔ برادران عزیز، آج ضرورت ہے ہم کو کہ ہم اپنے بچوں کو صدیق اکبر کی سیرت پڑھائیں، صدیق اکبر کا راستہ دکھائیں، طریقہ زندگی بتائیں کہ صدیق اکبر نے کیسے دیا ہے، کیسے محبت کا طریقہ سکھایا ہے، کیسے قربانی کا طریقہ سکھایا ہے، کیسے سخاوت کا طریقہ سکھایا ہے، کیسے حضور پاک کے قدم بہ قدم چلنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں جہاں ہم بچوں کی غذا کی، بچوں کی کھانے پینے کا ہم کوشش کرتے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کے دین پر محنت کی جائے، ان کی تربیت پہ محنت کی جائے، ان کی تعلیم پہ محنت کی جائے، اور ان کو سچا مسلمان بنانے کی طرف توجہ دی جائے۔ کہ آج بچے راہ ربی کا شکار ہو رہے ہیں،
ان کا عمل بھی خراب ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ بھی خراب ہو رہا ہے، ان کا کردار بھی خراب ہو رہا ہے، ان کے اخلاق بھی خراب ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ انہیں صدیق اکبر کی سیرت پڑھائیں، ویسے بتائیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. صدیق اکبر کے پاس سب کچھ تھا، مال تھا، عزت تھی، شہرت تھی، مقام تھا، اور آپ نے سارا مال قربان کیا تو دین اسلام کے لیے قربان کیا. اپنے مقام و مرتبے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا، اور حضور پاک کی غلامی کو سب سے بڑا مقام سمجھا اور بتایا کہ اگر کسی کو بلندی چاہیے تو حضور پاک کی غلامی میں بلندی ملتی ہے، کسی کو بلندی چاہیے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریزی میں بلندی ملتی ہے. یہ چیز ہے جو ہمیں بتانی ہے. یہاں لوگ کوتا ہو رہے ہیں، ان کی کردار سازی کی ضرورت ہے. ان کو بتانا ہوگا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور بہترین کوئی نمونہ حیات ہے تو حضور پاک کی ذات ہے، اور اس کے بعد کوئی ہے تو حضور پاک کے جو قریب ہے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اور خصوصاً صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جن کی سیرت کو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا. برادران عزیز، آج ہم بہت فتنوں میں، بہت زیادہ مسائل میں گھرے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم پھر اپنے اسلاف کی طرف، جو ہماری بنیادیں ہیں، اس طرف توجہ دیں، اس کو مضبوط سے مضبوط کریں، اس طرف اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، تبھی ہم صحیح راستے پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک اللہ سلام پڑھتا ہے اور ایمان پر دے، اس کے رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک اور صالح پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے. ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیب انیک فرما، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جو کچھ سنے ہیں، جو کچھ کہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا والے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ.